بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 99 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آخری آیات یعنی کہ 50 سے لے کر 55 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ میں آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم نے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے اور ہر کام جو انہوں نے کیا ہے وہ سب اعمال ناموں میں درج ہے۔ فَعَلُوهُ جو انہوں نے کیا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، تقوی اپنا لیا، وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک سچی عزت والی نشست میں۔ فی مقعد صدق، ایک سچی عزت والی نشست میں۔ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ محض فعل واحد کی طرح ہے، ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ کا، کہ ہم جو کچھ بھی وجود میں لانا چاہیں اس کے لیے ایک کلمہ ہی ہم کہہ دیتے ہیں، کلمہ واحدہ۔ واحدۃ کلمح بالبصر سے مراد کلمہ واحدہ ہے کہ کن کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، یہ کن کہنا ہی کافی ہے۔ جس چیز کو بھی وجود میں لانا ہو، پلک جھپکنے کے برابر جو ہے وہ اس میں وقت لگتا ہے، یعنی کہ جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہوئے وقت لگتا ہے اس کے برابر اس میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر میں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا جو ہے وہ جلدی ہوگا، آنن فانن ہوگا، ایسے جلدی میں ہوگا جتنی دیر میں جو ہے وہ آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، تو وہاں بھی اس کو کلمح بالبصر فرمایا، تو یہ تیسرا مطلب اس میں قیامت مراد ہوگی وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ کے اندر۔ تو اس کے یہ 3 مطلب بنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں جو ہے وہ کفار کے انجام کو ذکر کیا ہے، جو تم سے پہلے کفار تھے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر میں پڑے رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جن کے واقعات اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ قوم نوح کا واقعہ گزرا ہے، قوم عاد کا واقعہ گزرا ہے، قوم سمود کا واقعہ گزرا ہے، قوم فرعون کا واقعہ گزرا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جن کو یہ جانتے ہیں، یعنی تم لوگ جانتے ہو ان کو، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہاں پر قرآن کریم کے اندر، تو اس کے باوجود بھی تم لوگ کفر کو اپنائے ہوئے ہو، کفر پہ اڑے ہوئے ہو، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ہے کفر کی وجہ سے۔ اگر تم بھی کفر میں پڑے رہو گے تو تمہیں بھی ہلاکت ہی نصیب آئے گی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جو اب بھی نصیحت حاصل کر لے، اب بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ سے بچا لے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ،
جو کام بھی انہوں نے کیے ہیں وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں، یعنی ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتوں نے ان کو لکھ رکھا ہے، سب اعمال نامے محفوظ ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو اعمال کیے وہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، جیسے کوئی کام ہوا، وقت گزر گیا، وقت گیا، بات گئی، تو اس طرح کا ایک وہ محاورہ بھی بولا جاتا ہے، جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہ ہو گیا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، تو اس طرح نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اعمال ناموں میں لکھ رکھی ہے، وہ صحیفے جو ہے وہ فرشتوں نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں یار چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں، غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بد اخلاقی کی، چھوٹی سی بات ہے یار، اتنی اس سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ رکھی ہے، اس چھوٹی کا بھی حساب دینا ہے، تو قیامت کے دن وہ چھوٹی بھی بڑی بن جائے گی جب اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ رکھی ہے، جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، انہیں پتہ ہے، لہٰذا وہ لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لوح محفوظ میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ یہاں جو وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ جو ہے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی، جو کہ لوح محفوظ میں، جس طرح زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمام جو ہے وہ مخلوقات کو پیدا کیا، اس طرح قیامت کب برپا ہوگی یہ بھی جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جب چاہیں گے تو وہ قیامت برپا کر دیں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، جب قیامت برپا ہوگی تو پھر جو متقین لوگ ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، یعنی کہ خوشی اور مسرت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن متقی لوگوں نے تقوی اختیار کیا، سچائی کی جگہ میں ہوں گے وہ قیامت کے دن بھی۔ فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ، عمدہ مقام اور سچائی کی جگہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ ایک استعارہ ہے، لفظ صدق جو ہے یہ اقوال اور اعمال اور عقائد کی سچائی کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح اقوال کی سچائی کے لیے صدق بولا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اعمال کی سچائی کے لیے بھی اور اسی طرح عقائد کی سچائی کے لیے بھی یہ لفظ صدق بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہاں سچے ان چیزوں میں، اعمال میں، عقائد میں اور اسی طرح جو ہے وہ اقوال میں، تو وہاں بھی ان کو بلند مقام ملے گا۔ عند ملیک مقتدر، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اس مقام سے جو ان کو ملے گا۔ عند ملیک مقتدر، یہ بندے عظیم القدرت بادشاہ کے جوار میں ہوں گے، یعنی ایسا عظیم القدرت بادشاہ کے قریب میں ہونا، یہ بھی جو ہے وہ بلندی کی علامت ہے۔ تو عند ملیک مقتدر، عظیم القدرت بادشاہ کے پڑوس میں ہوں گے، یعنی ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکان سے پاک ہیں، محل سے پاک ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مرتبہ اور مقام مراد ہے کہ وہ بلند مقام میں ہوں گے اور بلند مرتبے میں ہوں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وما امرنا لشیء نرید وجودہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معاملہ، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے وجود کا ہم نے ارادہ کر لیا، الا امرۃ واحدۃ، الا واحدۃ سے پہلے امرۃ کو مصنف نے محذوف مانا ہے، یعنی جو ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، کلمح بالبصر، جیسے کہ آنکھ جھپکنے کے مانند، پلک جھپکنے کے مانند ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی معاملہ
جس کے وجود کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کا ہونا جو ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، صرف ایک مرتبہ میں ہمارا حکم ہوتا ہے پلک جھپکنے کی طرح، فی السرعۃ یعنی جلدی میں اس کو تشبیہ دی ہے کلمح بالبصر کے ساتھ، یعنی اس سے جلدی مراد ہے۔ وہی کن، اور وہ کیا ہے حکم ہمارا؟ کن ہے، فیوجد تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یا گیا اس کے استدلال کے طور پر مصنف نے دوسری آیت ذکر کی ہے، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ أَشْبَاهَكُمْ فِي الْكُفْرِ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَّةِ، ہم نے تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم مشرب سے مراد مصنف فرماتے ہیں أَشْبَاهَكُمْ فِي الْكُفْرِ، یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو کفر میں ان کے مشابہ ہیں، من الامم الماضیہ، ماضی کی امتوں میں جو لوگ کافر ہوئے، جس طرح یہ کفر کر رہے ہیں مشرکین مکہ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کفر کیا تھا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فہل من مدکر، اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ استفہام بمعنی الامر ای اذکروا واتعظوا، یہ مصنف فرماتے ہیں فہل من مدکر جو ہے یہ حل استفہام بمعنی امر ہے، یعنی کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو، اذکروا واتعظوا، اس سے تم پند و نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ جو ہم نے ان کو ہلاک کر دیے کفر کی وجہ سے تو تمہیں اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ أَيِ الْعِبَادِ مَكْتُوبٌ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ہو ضمیر کا مرجع بتا دیا، یعنی ان بندوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جو ہے وہ مرجع عباد ہے، ان لوگوں نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں یہ جو ہے وہ فی الزبر صحیفوں میں ہے، اعمال ناموں میں ہے، مکتوب فی الزبر، یہاں پر مکتوب جو ہے وہ محذوف ہو گئی، یعنی وہ لکھے ہوئے صحیفوں کے اندر۔ کتب الحفظتی، یعنی زبر سے مراد جو وہ فرشتے ہیں حفاظت کے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو صحیفے ہیں وہ مراد ہیں زبر سے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِّنَ الذَّنبِ أَوِ الْعَمَلِ، اور ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یعنی گناہ بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ لکھا جاتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ مُكْتَتِبٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، مصنف فرماتے ہیں کہ مُكْتَتَبٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، کہ وہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ وَنَهَرٍ، مصنف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، جنات سے مراد باغات ہیں، بساتین، ونہر اور نہروں میں ہوں گے، ارید بہ الجنس، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے نہر سے جنس مراد ہے، یعنی نہر اگرچہ جو ہے وہ واحد ہے اور جنات جمع ہے، لہذا اس سے نہر سے جنس مراد لی ہے، اس لیے کہ اس کی مناسبت ہو جائے، فواصل کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر مفرد کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تاکہ اور اس سے جنس مراد ہے تاکہ اس کے اندر جو جمع کا معنی ہے اس کا لحاظ ہو جائے، وہ اس سے مراد ہے۔ اور وَقُرِئَ بِضَمِّ النُّونِ وَالْحَاءِ جَمْعًا كَأَسَدٍ وَأُسُودٍ، اور دوسری قرات اس کے اندر مصنف فرما رہے ہیں کہ نہر کی بجائے نہر ہے، یعنی نون اور ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں یہ جمع ہو جائے گا، جمع کے صیغے کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے نہر بھی، جیسا کہ اسد کی جمع اسد آتی ہے۔ المعنی انہم یشربون من انہارہا الماء واللبن والعسل والخمر، مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ پیئیں گے اس کی نہروں سے، یعنی کہ جو جنت کی نہریں ہیں، پانی کی ہے، دودھ کی ہے، شہد کی ہے، شراب کی، اس کی نہروں سے وہ پی رہے ہوں گے۔ فی مقعد صدق، وہ سچائی کی جگہوں پر ہوں گے، یعنی کہ عمدہ مقام پر ہوں گے، مجلس حق لا لغو فیہ ولا تأثیم، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے مجلس مراد ہے کہ وہ سچائی کی مجلس میں ہوں گے، مجلس حق میں ہوں گے، لا لغو فیہ ولا تأثیم، اس کے اندر کوئی نہ گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی لہو و لہب کی بات ہوگی، یعنی مجلس حق میں وہ ہوں گے جہاں پہ نہ کسی قسم کی کوئی لغویات ہوں گی اور نہ ہی جو ہے وہ گناہ کی باتیں ہوں گی۔
تعصیم گناہ کی باتیں. ارید بہل جنس، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے جنس کا ارادہ کیا گیا، یعنی جنس اس سے مراد لی گئی ہے، صدق سے مراد جنس ہے. وقرئ مقاعد المعنى انه في مجالس من الجنات سالمۃ من اللغو والتعصیم. مصنف فرماتے ہیں کہ دوسری قرات اس کے اندر مقعد کی جگہ مقاعد ہے، یعنی مقعد واحد کا صیغہ ہے تو یہ دوسری قرات میں جمع بھی ہے، مقاعد بھی ہے. اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ وہ جنت میں ایسی مجلسوں میں ہوں گے جو لغویات اور گناہوں کی باتوں سے محفوظ ہوں گی، بخلاف مجالس الدنیا، بخلاف مجالس دنیا کے. فقل ان تسلم من ذلك واعرب هذا خبرا ثانيا وبدلا وهو صادق ببدل البعض وغيره. بخلاف مجالس دنیا کے فقل ان تسلم من ذلك، آپ جو ہے دنیا کی مجلسوں میں ان باتوں سے جو ہے وہ کم ہی بچ سکتے ہیں، یا وہ کم ہی ان باتوں سے خالی ہوتی ہیں. وَأُعْرِبَ هَذَا خَبَرًا ثَانِيًا وَبَدَلًا، آگے جو ہے وہ اس کی ترکیب ذکر کر رہے ہیں. مقعد صدقن کی جو ترکیب ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ انا کی جو خبر ثانی ہے اس کے طور پر اس کو اعراب دیا گیا ہے، یعنی انا کی خبر ثانی بن رہی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر کے اندر اس کی جو خبر ثانی ہے مقعد، اس صورت میں اس کو جو ہے وہ خبر ثانی کے طور پر اس کو اعراب دیا گیا ہے. اور دوسرا اعراب اس کو بدلن، اور یہ جنات سے بدل بھی بن سکتا ہے، یعنی اس کی دو ترکیبیں. ایک تو ہم اس کو ان المتقین فی جنات و نہر سے جو ہے وہ ہم اس کو بنا لیں، اس کے ساتھ اس کو متعلق کر لیں گے انا کا، یعنی جیسے جنات جو ہے انا کی خبر اول ہے تو اس طرح فی مقعد جو ہے یہ خبر ثانی ہو جائے گی انا کی. تو ایک ترکیب تو اس کی یہ ہو جائے گی، اور دوسری ترکیب یہ ہو جائے گی کہ یہ جنات سے بدل بن جائے. فی جناتن کے اندر جو جنات ہے اس سے یہ بدل بن جائے، وبدلن یعنی وہو صادق ببدل البعض وغیرہ، یہ جو ہے وہ بدل البعض ہوگا پھر جنات سے. اور مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بدل البعض پر ہی صادق آتا ہے، یعنی اس کو جنات سے بدل البعض ہی بنایا جا سکتا ہے. یعنی اس کی دو ترکیبیں مصنف نے یہ ذکر کر دی. عند ملیکن مثال مبالغت ای عزیز الملک واسعہ، یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ بادشاہ کے پاس ہوں گے، اس سے حقیقت میں عندیت مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک مبالغہ کی مثال ہے، بطور مبالغہ کی ایک مثال دی ہے. یعنی وہ غالب وسعت والا بادشاہ ایسا قادر ہے، مقتدر ایسا قادر ہے، لا یعجزہ شیء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. تو لہذا عند ملیکن یہ ایک مثال کے طور پر ہے، اور مقتدر سے مراد ایسا قادر جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. وہو اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہیں. عند اشارۃ الی الرتبۃ والقدرۃ من فضلہ تعالی، تو پھر عند سے کیا مراد ہوگا؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ رتبے کی طرف اور قدرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے. اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت اور عند رتبی، یعنی کہ رتبتاً وہ جو ہے اس کا مقام بلند ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اس سے وہ مراد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.